بس مجھے ابھی جانا ہے، میری غیر موجودگی سے کسی کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ شانزے نے زین کو خود سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ ارے یار، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زین نے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو میری غیر موجودگی کسی کو بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی پیزا آرڈر کیا ہے، ابھی مل ہی جانا ہے، کھا کر چلی جانا۔ ٹینا نے اپنا سینہ شانزے کی پیٹھ پر رگڑتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زین نے بھی ٹینا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بس 20 منٹ اور، شانزے نے جواب دیا تو زین نے اسے دوبارہ اپنے نیچے گرا دیا اور ٹینا کے لبوں سے لب ملاتے ہوئے ہاتھوں سے شانزے کے سینے کو ٹٹولنے لگا۔ پریوش کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ پری نے خود کو اب حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حالات اس کی دسترس میں ہمیشہ ہی نہیں تھے۔ اسے رہ رہ کر بازل کی یاد آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کہاں گئی ہوں۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کسی جگہ آ کر رکی تھی۔ اسے کھینچ کر گاڑی سے اتارا گیا تھا۔ یہ اب سے تمہاری ہے، اندر لے چلو۔ پری کو بس آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے بازو سے پکڑ کر چلاتے ہوئے کہیں لے جایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی کرسی پر ہاتھ باندھ کر بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی تھی، پھر کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھی اور کون لوگ تھے وہ، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا لباس اتار دو فقیراں۔ نہیں، وہ پورے زور سے چلائی تھی۔ چپ کر کنجری، کسی عورت نے اسے تھپڑ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ بے لباس ہو چکی تھی۔ یہ کنواری ہے میڈم جی۔ اچھا ہے۔ وہ 2 عورتیں تھیں شاید وہاں۔ اچھے پیسے مل جانے چاہیے اس کے پہلی بار میں۔ پھر پری کو لگ رہا تھا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ بے عزتی اور شرمندگی کے احساس سے اس نے خواہش کی تھی یا زمین پھٹ کر اسے نکل رہی یا آسمان اس کے سر پر آن گرے۔ اسے دوبارہ کپڑے پہنا دیے گئے تھے۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ شیدہ، جیسے عرف عام میں شیدہ بابا کہا جاتا تھا، جرائم کی دنیا کا پرانا بادشاہ تھا۔ اس کے کچھ اصول تھے جن پر وہ چلتا تھا اور اپنا کالا دھندا چلاتا تھا۔ حیدر شاہ نے کسی وقت پر اس کی بیٹی کی جان بچائی تھی۔ اب جب حیدر شاہ نے اسے یاد کیا تھا تو وہ اپنے اوپر اس کا احسان چکانا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا جب دروازہ کھلا، ایک بندہ داخل ہوا۔ بابا، پتہ چل گیا ہے، رشید اور اس کے ایک بندے نے کسی لڑکی کو اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بھیج دیے ہیں اس کے ٹھکانے پر۔ گڈ، کچھ پتہ چلا پھر؟ وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں وہاں۔ مجھے مزید انتظار مت کرواؤ، جلدی سے ان سے رابطہ کرو اور پوچھو لڑکی ملی یا نہیں۔ شیدے نے کہا تو بندے نے سر ہلا کر جیب سے موبائل نکالا اور کال کرنے لگا۔ شانزے چپکے سے واپس آ کر اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ اچانک اسے حیدر شاہ کی آواز سنائی دی تھی جو بازل سے بات کر رہے تھے۔ وہ باہر نکل آئی۔ بازل اور حیدر شاہ اور طیبہ بیگم نیچے لاؤنج میں ہی کھڑے تھے۔ میں بول رہی ہوں، اس لڑکی نے میرا ہار چرایا اور کہیں غائب ہو گئی ہے۔ خود ہی آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا؟ شانزے کے پلان کے مطابق طیبہ بیگم پری پر شک کر رہی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ بس کر دو، اسی کی تربیت اسی گھر میں ہی ہوئی ہے۔ کم از کم اپنے گھر کی عزت کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو تم۔ حیدر شاہ نے اپنی بیوی کو جھاڑ پلائی۔ جو مرضی سمجھیں آپ، دیکھ لیجئے گا آخر میں میری بات سچ ہوگی۔ طیبہ بیگم پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ بابا، کچھ پتہ چلا؟ بازل نے حیدر شاہ سے پوچھا تھا۔ بس ہم نزدیک ہی ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی ماں کی باتوں پر پرواہ نہ کرنا تم، حیدر شاہ نے کہا تھا۔ شانزے کو تشویش ہوئی تھی۔ اسے پتہ تھا حیدر شاہ کی پہنچ کہاں تک ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ آ گئے ہیں، شانزے نے سوچا تھا۔ کچھ بھی ہو، زین نے بولا ہے تو کام پکا ہی ہوا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔ پریوش کو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک کرنٹ عورت تھی۔ اب مجھے خدا کے واسطے جانے دو۔ چپ کر، یہاں جو آیا ہمیشہ یہاں کا ہی ہو کر رہ گیا، عورت نے گالی دی تھی۔ ویسے کتنی ہے چکنی ہے رے تو، عورت نے اس کے ملائم سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو پری بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہے پیچھے؟ ابھی تو میں ہوں، کل کو روز نیا مرد ہوگا، عادت ڈال لے۔ پری نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر اس عورت نے تھپڑ لگا کر اسے بستر پر پھینک دیا۔ بچی کوئی غلط حرکت اب کی تو کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گی تیری، عورت نے خونی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ اچانک دروازے سے ایک ہجڑا داخل ہوا تھا۔ میڈم جی، بابا شیدہ آیا ہے، عورت کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ وہ کدھر آ گیا؟ وہ تو کوٹھوں سے دور رہتا ہے۔ پتہ نہیں میڈم جی، کیا پتہ بابے کا دل بھی مچل گیا ہو، نہیں ہو وہ کسی اور کام سے آیا ہو نہ ہو۔ چل دیکھتی میں تو، اس کتیا کا خیال رکھ اور اگر کچھ غلط کرے تو لگا دینا اسے 2 ہاتھ۔ میڈم جی اٹھ کر باہر نکل گئی تو وہ ہجڑا وہاں بیٹھ کر پریوش کو عجیب نظروں سے گھورنے لگا۔ شیدے کو پتہ چلا کہ رشید کا ٹھکانے پر لڑکی نہیں تو وہ سمجھ گیا کہ لڑکی کہاں گئی ہے، اور اسے پتہ تھا ایسی لڑکیوں کی سب سے بڑی گاہک میڈم جی ہی ہے، سو وہ یہاں چلا آیا۔ حیدر شاہ کا احسان ایسا تھا کہ وہ کوٹھے تک آ گیا تھا، ورنہ وہ ایسی جگہوں سے دور ہی رہتا تھا۔ اگر شرافت سے مان گئی تو ٹھیک، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے کالے، میڈم جی کا انتظار کرتے ہوئے شیدے نے اپنے آدمی سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔
اچانک کمرے میں میڈم جی داخل ہوئی تھی۔ یہ کیا دیکھ رہی میں؟ بابا اور کوٹھے پر؟ بس ایک کام تھا۔ ارے کام وام تو ہوتے رہنے، کچھ پی لا لو۔ نہیں، میں یہ جس کام سے آیا ہوں وہی کرنا ہے۔ کہو کیا سیوا کر سکتی ہوں میں؟ رشیدے نے کوئی لڑکی دی ہے تجھے، وہ مجھے چاہیے۔ شیدے نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ میڈم جی کے تاثرات دیکھ کر اسے پتہ چلا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ وہ لڑکی تو میں نے آگے بھیج دی ہے گاہک کے ساتھ۔ میڈم جی نے جھوٹ بولا۔ میں کوٹھوں پر نہیں آتا، مگر مجھے یہاں کے اصول پتہ ہیں۔ لڑکی فوراً نہیں کسی کو پیش کی جاتی۔ جتنی قیمت چاہیے بول اور لڑکی میرے حوالے کر، شیدے نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر رواجوں کا پتہ چل گیا تو یہ بھی پتہ ہوگا جو ایک بار یہاں آیا وہ نہیں گیا۔ دل ہی بہلانا ہے تو بہت لڑکیاں ہیں، یہاں کوئی بھی لے جا، جب تک دل کرے رکھ لے۔ میں اس قبیل کا بندہ نہیں۔ بہتر یہی ہے یا تو لڑکی میرے حوالے پیسے لے کر یا میں جانتا ہوں کیسے لے کر جانا ہے۔ شیدہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میڈم جی کا چہرہ لال ہو گیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ شیدہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور ویسے بھی وہ اسے پنگا نہیں لینا چاہتی تھی، ورنہ اس کے گاہک بھی خراب ہوتے اور کوٹھا بھی جاتا۔ شیدے کے مقابلے میں اس کالی دنیا میں میڈم جی کے پاس طاقت کم تھی۔ ایک لڑکی کے لیے وہ اپنا کام ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، 15 لاکھ، اوکے، مل جائیں گے۔ کہو تو ابھی منگوا لینا پیسے۔ شیدے نے بغیر ہل و عزت قبول کیا تو میڈم جی بولی، ارے نہیں، اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے، تمہاری زبان پکی، کسی بھی وقت بھیج دینا۔ اوکے، پھر لڑکی دو، شیدے نے کہا تو میڈم جی نے سر ہلایا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چل کتیا، تیرا خصم آ گیا ہے کوئی۔ میڈم جی نے پری کو کمرے سے بازو پکڑ کر باہر نکالا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، پری نے خوفزدہ لہجے میں انکار کیا تھا، مگر اس کی پہلے کہاں سنی گئی تھی۔ جب سنی جاتی اسے کھینچ کر باہر نکال دیا گیا۔ سامنے ایک درمیانی عمر کا رعبدار شخص اور 2 آدمی کھڑے تھے۔ پری کو لگا جس کا آخری دن ہے، وہ اب بچ نہیں سکے گی۔ اسے مرنے سے زیادہ اپنی عزت کا ڈر تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو اسے پرواہ نہ تھی، مگر وہ جن لوگوں کے درمیان پھنس رہی تھی وہ اس کی عزت کے در پہ تھے۔ وہ جانتی تھی اب اس کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ وہ میڈم جی کی باتیں سن چکی تھی، اسے وہ لوگ گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں، وہ آنسوؤں سے لبریز لہجے میں بولی تھی۔ ڈرو نہیں بیٹی، ہم تمہیں تمہارے گھر حیدر شاہ کے ہاں لے کر جا رہے ہیں۔ بہرحال آدمی جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا نرمی سے بولا تھا۔ پری کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ سچ میں مجھے ان کے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ ہاں، وہیں پر ہی۔ پری کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے تو سوچا تھا اب وہ کبھی بچ نہیں سکے گی۔ اسے یقین نہیں تھا ان لوگوں پر۔ گاڑی سڑک پر گھومتی ہوئی بالآخر اس گھر کے سامنے رکی تھی جہاں سے وہ نکلی تھی۔ کبھی کبھی معجزے ہو ہی جاتے ہیں، شاید اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ بازل اور حیدر شاہ پورچ میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں شیدے کا میسج مل چکا تھا کہ وہ پری کو لے کر آ رہے ہیں۔ گیٹ پر ہارن ہوا تو وہ تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ شیدے کی گاڑی رکی تھی اور اس میں سب سے پہلے پری وش نکلی تھی، جو نکلتے ہی وہیں سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ حیدر شاہ نے آگے بڑھ کر پری کو اٹھایا تھا۔ میری بچی، روتے ہوئے حیدر شاہ کے گلے لگ گئی۔ بازل نے پری کو دیکھا تھا، اس کا حلیہ اس کے اوپر بیتے ہوئے وقت کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ باپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ پری کو گلے لگا لے اور اس کا ہر درد اپنے اندر سمیٹ لے۔ شیدہ اور اس کے آدمی پیچھے گیٹ کی طرف چلے گئے تھے۔ میری بچی، اب رونا نہیں، گھر آ گئی ہو تم۔ جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ سب کیا ان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ پری کو معصوم بچوں کی طرح تھپکتے ہوئے تسلی دے رہے تھے۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بازل کو لگ رہا تھا اس کے آنسو تیزاب کی طرح اس کے دل پر گر رہے تھے۔ دادو بھی اندر سے آ گئی تھی۔ وہ حیدر شاہ کے گلے سے ہٹی تھی اور دادو سے لپٹ کر رونے لگی۔ ہائے میری گڑیا، کیڑے پڑے ان لوگوں کو جنہوں نے میری پھول سی بچی کے ساتھ ظلم کیا۔ دادو کی آنکھیں بھی پری کی حالت دیکھ کر نمناک ہو گئی تھیں۔ اندر لے چلیں اسے اماں، حیدر شاہ نے کہا تو دادو پری وش کو لے کر اندر چلی گئی تھی۔ بازل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے حیدر شاہ شیدے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بازل پری کے ساتھ جانا چاہتا تھا، مگر باپ کے اشارے پر وہ بھی ساتھ چل دیا۔ شیدے، آج تم نے حیدر شاہ کی عزت بچا لی شہر میں، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے میری بیٹی کی عزت بچائی تھی، وہ قرض اگر جان دے کر بھی ادا ہوتا تو میں رکتا نہیں۔ شیدے نے جھک کر انہیں سلام کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں پتہ چلا کہ سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کوئی میرا بزنس کا دشمن یا کوئی اور؟ میں نے ابھی معلومات نہیں لی ہیں سائیں۔ آپ کی بہو کو بچانا تھا سب سے پہلے، اگر میں دیر کرتا تو بہت دیر ہو جاتی، سو پہلے میں نے یہ کام کیا۔ یہ کہاں سے ملی؟ حیدر شاہ نے پوچھا تو شیدہ سب کچھ بتانے لگا، جسے سنتے ہوئے حیدر شاہ اور بازل دونوں کا رنگ لال ہونے لگا۔ شیدے، جس نے بھی یہ کیا اسے ڈھونڈ کر نکالو، چاہے زمین کھودنی پڑے یا آسمان کنگھالنا پڑے۔ سائیں، میں ڈھونڈ لوں گا، مجھے اب اجازت دیں۔ حیدر شاہ نے سر ہلایا تو شیدہ واپس گاڑی لے کر نکل گیا تھا اور حیدر شاہ اور بازل اندر کی طرف چل دیے تھے۔ شانزے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پری اتنی جلدی ڈھونڈ لی جائے گی اور وہ دوبارہ بازل کی زندگی میں ایسے لوٹ آئی تھی۔ دادوں سے لپٹی ہوئی پری اسے زہر لگ رہی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر وہ خوش بھی تھی۔ حیدر شاہ اور بازل اندر داخل ہوئے تو اس نے اپنا چہرہ غمگین کر لیا۔
طیبہ بیگم نے اپنے کمرے سے نکلنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ انکل کچھ پتہ چلا یہ سب کس نے کیا؟ شانزے نے حیدر سے پوچھا تھا۔ فی الحال نہیں، مگر میں ڈھونڈ نکالوں گا ان کو، حیدر شاہ نے قہرناک لہجے میں کہا تھا۔ ایک لمحے کو شانزے کا رنگ ان کے لہجے سے اڑ گیا تھا۔ جو بھی ہو، میری بچی گھر صحیح سلامت لوٹ آئی ہے، یہی کافی ہے۔ دادو نے پری کو پیار کیا تھا۔ ٹھیک کہا دادو، شکر ہے پریوش کو کچھ ہوا نہیں اور انکل نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ کون لوگ تھے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ شانزے نے دادو کی تائید کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حیدر شاہ ایسا کچھ کریں جس سے اس سے خطرہ ہو۔ مجھے فرق پڑتا ہے، جن لوگوں نے میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا میں انہیں زندہ گاڑ دوں گا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون لوگ ہیں، بازل غصے سے بولا تھا۔ چلو میں سب دیکھ لوں گا، ابھی پری کا خیال رکھو، اسے سب سے پہلے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں ٹھیک ہوں انکل، بس واپس آ گئی، میں وضو کر کے 2 نفل شکر کے ادا کروں گی بس، حیدر شاہ نے کہا تو پری پہلی بار بولی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹی، مگر پھر بھی دکھا دینا ایک بار، حیدر شاہ نے کہا تو پری دادو سے لگ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حیدر شاہ اپنے کمرے کی طرف جبکہ بازل پری کے پیچھے آیا تھا۔ دادو نماز پڑھنے اٹھائی تھی اور وہ بھی 2 نفل پڑھنا چاہتی تھی۔ اس بار تو بچ گئی، مگر اگلی بار نہیں بچو گی تم پریوش، شانزے نے نفرت سے سوچا تھا۔ وہ جلد از جلد زین سے ملنا چاہتی تھی تاکہ کچھ نیا سوچ سکے اور خود کو کیسے بچا سکے۔ حیدر شاہ کے تیور بتا رہے تھے وہ اس معاملے کو ایسا نہیں چھوڑنے والے تھے۔ شانزے ٹینا کے فلیٹ پر آئی تھی۔ ٹینا کہیں باہر تھی مگر زین وہیں تھا۔ یار تم نے کچا کام کیا، وہ لڑکی تو واپس گھر لوٹ آئی ہے اور میرے انکل حیدر شاہ ان لوگوں کی تلاش میں ہیں جنہوں نے اسے اغوا کیا تھا، شانزے فکر مندی سے بولی تھی۔ میں نے ایک پکا کام کیا تھا مگر اس لڑکی کی قسمت اچھی نکلی اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں بھی خود کو شو نہیں کیا کہ ایک چوری کے موبائل فون اور نمبر سے یہ سب کروایا ہے، جسے ٹریس کر بھی لیا گیا تو ہمیں پرابلم نہیں ہونی۔ زین نے اسے تسلی دی تھی۔ شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی، انکل کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان سے کچھ بعید نہیں تھا۔ شانزے نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ٹینشن مت لو، اگلی بار پکا انتظام کروں گا۔ کچھ پلاؤ یار، کل سے میرا دماغ چکرا رہا ہے اس ایشو کو سوچ کر، شانزے نے کہا تو زین اندر سے ڈرنکس لے آیا۔ تو آگے تمہارا کیا پروگرام ہے؟ گلاس میں برف اور ڈرنک ڈالتے ہوئے زین نے شانزے سے پوچھا۔ بس اس لڑکی سے جان چھڑوانی کسی بھی طرح کر کے، پھر بھی بازل کی ماں کی پہلی چوائس میں ہی ہوں، ایک بار میری شادی ہو جائے سب کچھ پھر اپنا ہی ہے، شانزے نے کہا تو زین نے گلاس ہی سے پکڑایا۔ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، کل سے اسٹریس میں ہوں کافی میں، شکر ہے تم نے چلاکی کی ورنہ ہمارا سارا کھیل بگڑ جانا تھا، تمہارا اسٹریس نکالتا ہوں میں۔ زین نے آنکھ ماری تھی اور اپنا گلاس لے کر شانزے کے پاس آ بیٹھا تھا۔ میں اگر کوئی بھی کام ہو، پیسے تو لگتے ہیں بہت، خاص کر ایسے خطرناک کاموں میں، تم کیا کرو گی؟ شانزے کی ران پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زین نے کہا تھا۔ یار میں خود یہی سوچ رہی ہوں، کروڑوں پانے کے لیے لاکھوں لگانے ہی پڑتے ہیں، میرے پاس اس کا حل ہے۔ وہ کیا؟ بغیر فیس کے تم اڈلٹ ماڈلنگ میں اگر کام کرو تو ایک ویڈیو کے لاکھ تک ملتے ہیں، ویسے بھی تمہارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، ہر بار وہاں سے کچھ چرا کر لانے میں بہت خطرہ ہے۔ شانزے نے کچھ دیر سوچا تھا، وہ جانتی تھی ایسے کافی پیسے ملتے، اس پر ویسے بھی حیدر شاہ کی دولت کو پانے کا جنون سوا تھا اور وہ جانتی تھی وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، مگر میرا فیس شو نہیں ہونا چاہیے، میں خود چیک کروں گی، یہ ہوئی نا بات؟ زین نے تالی بجائی۔ میں کیمرہ لے کر آتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ۔ وہ کیمرہ لینے اندر چلا گیا تھا۔ شانزے نے گلاس نیچے رکھا اور اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ زین کیمرہ لے کر آیا تو وہ سب کچھ اتار چکی تھی۔ زین مختلف اینگل سے اس کی تصاویر لینے لگا تھا۔ اسے امید تھی جیسے شانزے کا فگر اسے بہت سے پیسے مل جانے تھے۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ تم ایسے بیہیو کرو گی، حیدر شاہ نے طیبہ بیگم کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں مانتی، میرے لاکھوں کا ہار گم ہے اور کسی کو کچھ پرواہ بھی نہیں۔ تم مانو یا نہ مانو وہ اب اس گھر کی بہو ہے، انسانی ہمدردی بھی کسی چیز کا نام ہے، بہو مان کر نہ صحیح ایک لڑکی سمجھ کر جس کے ساتھ اتنا سب برا ہوا ہو ہمدردی ہی کر دیتی۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ یہاں رہ رہی ہے اتنا ہی کافی ہے، مجھ سے کچھ امید مت رکھیں کہ میں اسے تسلیم کروں گی۔ حیدر شاہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر اس کے ساتھ کبھی کچھ برا کیا تم نے تو میں تمہیں وہیں چھوڑ کر آؤں گا جہاں سے تم اٹھ کر آئی تھی۔ انسان کو اپنا گزرا ہوا کل ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، مت بھولو جسے تم آج غریب اور بے سہارا سمجھ کر قبول نہیں کر رہی ہو وہ تمہارے ماضی کا عکس ہے۔ حیدر شاہ طیبہ بیگم کو سنا کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے مجھے اب یہ سب سننا پڑ رہا ہے۔ طیبہ بیگم حیدر شاہ کی باتوں سے مزید تپ گئی تھی۔ کچھ بھی کرو تم حیدر، میں کبھی سے اس گھر کی بہو نہیں مانوں گی، جب بھی موقع ملا مجھے میں اسے اس گھر سے نکال باہر کروں گی، طیبہ بیگم نے سلگتے ہوئے سوچا تھا۔ بازل کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اتنی صدیوں کے بعد پری کو دیکھ رہا ہے۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی پری، وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ اللہ نے مجھے بچا لیا ورنہ مجھے لگا تھا اب میں نہیں رہوں گی۔ پریوش کی آنکھوں کو اس وقت یاد کر کے آنسو آ گئے تھے۔
بازل نے بے اختیار لبوں سے اس کے آنسو چنے تھے۔ رونا نہیں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، پر آج کے بعد تم کبھی بھی گھر سے اکیلی باہر کبھی مت جانا۔ کوئی نہ ہو تو مجھے کال کرنا، میں لے کر چلا جاؤں گا۔ بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میں پاکیزہ ہی ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی غلط۔ بازل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا تھا۔ میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی، نہ کبھی مانگوں گا۔ مجھے یقین ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ ان کو بچا لیتا ہے ہمیشہ، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں میرے بارے میں کوئی غلط بدگمان نہ ہو۔ ایسا مت سوچو، میرا دل تمہاری روح کی اتنا صاف ہے تمہارے لیے۔ میں بس اس بات سے خوش ہوں کہ تم میرے پاس آ گئی ہو، ورنہ 2 دن سے میرا برا حال تھا۔ بازل نے فرحت جذبات سے اسے یوں گلے لگایا تھا جیسے اسے ڈر ہو وہ پھر غائب ہو جائے گی۔ پری نے بازل کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اس کے لیے محبت اور یقین تھی۔ پری کو پہلی بار محسوس ہوا تھا وہ اس کے ساتھ غلط کر رہی تھی۔ کوئی اور شاید اس کی جگہ ہوتا وہ پری کے کردار کے بارے میں کتنی وضاحتیں مانگتا۔ پری نے کہیں پڑھا تھا کہ جنہیں تسلیم کر لیا جاتا ہے ان سے وضاحتیں نہیں مانگی جاتی۔ پری نے خاموشی سے اپنا آپ بازل کے حوالے کر دیا تھا۔ عجیب تحفظ کا احساس تھا اس کی باہوں میں۔ وہ بس خاموشی سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر جیسے اس کے سارے دکھ درد سمیٹ رہا تھا۔ کبھی کبھی کچھ برا شاید اچھے کے لیے ہوتا ہوگا، پری نے اس کی باہوں میں سمیٹتے ہوئے سوچا تھا۔ حیدر شاہ پوری کوشش میں تھے کہ جان سکیں ان کی بہو کے ساتھ یہ سب کچھ کسی سوچی سمجھی سازش کے ذریعے ہوا تھا یا پھر ایسے ہی یہ کوئی واردات تھی۔ شیدے کی کال نے تصدیق کر دی تھی کہ کسی نے نام لے کر ہی ان لوگوں کو ٹپ دی تھی کہ یہ لڑکی اٹھانی ہے۔ وہ آفس میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ سب کون کر سکتا ہے۔ ان کے بزنس میں کافی لوگ تھے جن سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا، مگر وہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وہ کون ہو سکتا تھا جس نے یہ سب کیا؟ شیدے نے بتایا تھا جس فون نمبر سے کال ملائی تھی وہ چوری شدہ تھا اور پیسے بھی زیور کی صورت میں ادا کیے گئے تھے ڈاک سے۔ ایسا کوئی سراغ نہیں تھا جس سے پتہ چل سکے اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ، مگر وہ جانتے تھے اگر ایک بار ایسا ہوا ہے تو دوسری بار بھی ہو سکتا ہے۔ شیدے کو انہوں نے اسی کام پر لگا دیا تھا کہ اگر دوبارہ ایسی کوئی بات ہو تو وہ پتہ لگا سکے کون اس سب کے پیچھے ہے۔ بازل پری کو گھمانے لے کر آیا تھا تاکہ اس کے ذہن سے پچھلے دنوں کی کیفیت ختم کر سکے۔ خلاف توقع جب پری کو اس نے باہر جانے کا بولا تو وہ کسی بحث کے بجائے اس کے ساتھ چلی آئی تھی، جو کہ اچھا تھا۔ آئس کریم کھا کر وہ لوگ سی ویو پر چلے آئے تھے جہاں دن دور مغرب میں ڈوب رہا تھا۔ ساحل سمندر کی ہلکی ہوا پری وش کے بالوں کو لہرا رہی تھی۔ بازل خاموشی سے دور ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ فیسینیٹنگ ہے نا؟ پری نے خاموش توڑی تھی۔ سو تو ہے، بازل نے پری کو دیکھا، مگر میرے لیے تم سے زیادہ فیسینیٹنگ کچھ بھی نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ شام کے مکمل ڈوب جانے تک وہ وہاں ہی کھڑے رہے تھے بنا کوئی بات کیے۔ کبھی کبھی کہنے سے زیادہ خاموشی معنی رکھتی ہے، جو ہم نہیں کہہ سکتے شاید وہ خاموشی اپنی ادا میں کہہ دیتی ہے۔ شیدہ انڈر گراؤنڈ ایک کلب میں بیٹھا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ حیدر شاہ کی بہو کے لیے دوبارہ کسی نے رابطہ کیا ہے، اور خوش قسمتی سے جہاں اغوا کیا گیا ہے وہ شیدے کا پرانا یار تھا۔ وہ سیدھا وہاں سے اٹھ کر گامے کے اڈے پر چلا آیا تھا۔ اسے جب تمام بات معلوم ہوئی تو وہ شیدے کے بتائے گئے جال پر راضی ہو گیا تھا۔ سامنے والی پارٹی کو کیش بائی ہینڈ دینے کا بول کر وہ مقررہ جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد انہیں مطلوبہ بندہ دکھائی دیا جو پیسوں کا بیگ اٹھائے منہ پر نقاب ڈالے مطلوبہ جگہ پر آ گیا تھا۔ حیدر شاہ کو کال ملی تھی، وہ جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ بندہ مل گیا ہے۔ وہ آفس سے فوری طور پر شیدے کے پاس پہنچے تھے۔ وہ کوئی 28 سالہ جوان لڑکا تھا۔ حیدر شاہ نے اسے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، مگر حیدر شاہ کو دیکھ کر اس کا رنگ جیسے اڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا وہ اسے جانتا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کو کس نے بولا تھا؟ جی، مجھے اجنبی کال سے یہ سب کرنے کو بولا گیا تھا۔ حیدر شاہ نے شیدے کو دیکھا۔ وہ پرانا کھلاڑی تھا، سچ اور جھوٹ کی پرکھ رکھتا تھا۔ یہ ایسے سچ نہیں بولے گا۔ شیدے نے اپنے بندے کو اشارہ کیا تو وہ اسے گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے گئے جہاں تشدد کا سامان دے کر اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ شانزے کی فوٹیج تو زین نے لے لی تھی، اب اسے ڈارک ویب پر بیچنے کا معاملہ تھا۔ وہ معلومات لیتا ہوا ایک بندے کے پاس پہنچا تو اسے پتہ چلا ایسے کام کا مادام ہی کرتا ہے۔ وہ اسی کے توسط سے گامے کو ملا تھا۔ فوٹیج دکھا کر جب اس نے ریٹ لگائی تو زین کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بہت بڑی رقم تھی۔ اگر زین مکمل ویڈیو لاتا تو لاکھوں ملتے۔ باتوں میں گامے سے اغوا کے لیے پارٹی کا پوچھا تو وہ خود ہی یہ کام کرنے کو راضی ہو گیا تھا۔ گامے نے اسے پیسے اور ویڈیوز لانے کا بول دیا تھا۔ زین کسی سے ادھار کچھ پیسے لے کر آیا تھا۔ شانزے لاکھوں کا مال تھی، اسے یہ سودا برا نہیں لگا تھا، مگر وہ دھر لیا گیا تھا، اور حیدر شاہ کو وہاں دیکھ کر تو اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ انکار کرنا چاہتا تھا، مگر جس کمرے میں اسے لایا گیا تھا وہاں اس قدر بھیانک تشدد کا سامان تھا کہ زین اسے دیکھ کر ہی ڈر گیا۔ اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔
حیدر شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے خاندان میں سے ہی کسی نے اسے ایسا کیا ہوگا، مگر جو تھا وہ سچ تھا۔ اس کو اتنا مارو کہ کبھی یہ ایسی حرکت خواب میں بھی نہ کرے، پھر چھوڑ دینا۔ حیدر شاہ نے شیدے کو حکم دیا اور وہاں سے نکل آئے۔ وہ سیدھا گھر پہنچے تھے۔ شانزے کہاں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ ان کی آواز سن کر بازل اور پریوش بھی کمرے سے نکل آئے تھے، مگر شانزے اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ کیا ہوا حیدر، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ طیبہ بیگم نے حیدر شاہ کو اتنے غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب جو پریوش کے ساتھ ہوا، اس کے پیچھے شانزے تھی۔ وہ یہاں رہ کر ہماری عزت کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ حیدر شاہ نے جب شانزے کی کرتوت بتائے تو پری کو یقین نہیں آیا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، محض پیسوں کی لالچ میں۔ میں اس لڑکی کو زندہ گاڑ دوں گا ڈیڈ، بازل نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اسے سبق دوں گا میں، مگر ایسا کہ ہمارے خاندان کی بدنامی بھی نہ ہو، حیدر شاہ نے کہا تو بازل ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ جو ہوا سو ہوا انکل، اللہ نے مجھے بچا لیا، یہی کافی ہے۔ اس کو اللہ سزا دے گا، آپ اسے چھوڑ دیں، پریوش نے کہا تو حیدر شاہ کو یقین نہیں آیا کہ جس کے ساتھ اتنا برا ہوا تھا وہ اسے معاف کرنے کا بول رہی ہے۔ دیکھیں، اس نے اپنا ظرف دکھایا، بس اسے پتہ چل گیا ہوگا اب تک وہ یہاں سے سیدھا گاؤں جائے گی اپنے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا تھا، تب جب مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ سب کس نے کیا۔ اللہ اپنا انصاف کرے گا، پری نے کہا تو حیدر شاہ گہرا سانس لے کر رہ گئے تھے۔ طیبہ بیگم کو تو سانپ سونگھ گیا تھا، جیسے جس لڑکی کو وہ بہو بنانے کا سوچ رہی تھی وہ کس قدر گھٹیا نکلے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شانزے اس قدر بد کردار نکلے گی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ سب اسے معاف کر دیں، بات باہر نکلے گی تو ہمارے خاندان کی ہی بےزتی ہوگی۔ بازل نے صاف دل لڑکی کو دیکھا تھا جو اب بھی سب کا اچھا ہی سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے وہ آئندہ کبھی نظر نہ آئے۔ میں اس معاملے کو بیٹی کو تمہارے کہنے پر ختم کر رہا ہوں، حیدر شاہ نے کہا تو پریوش نے سر ہلا دیا تھا۔ شانزے یونیورسٹی میں تھی جب اسے ٹینا کی کال ملی تھی۔ وہ سیدھا ٹینا کے فلیٹ پر آئی تھی جہاں زین بری حالت میں پڑا تھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ زین نے اسے بتا دیا تھا جو ہوا تھا۔ اب میرا کیا ہوگا پتہ نہیں، میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا اور مار الگ پڑی۔ شانزے نے گاؤں کال ملا لی تھی، مگر وہاں کسی کو کچھ ایسی خبر نہیں تھی، وہاں حالات نارمل تھے۔ حیدر شاہ چپ کیسے بیٹھے تھے اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں اب گاؤں جاؤں گی۔ اب کیسے جاؤ گی؟ میرے پیسے ادا کرو پہلے، زین تپا تھا۔ یار میں دے دوں گی، مجھے جلدی چاہیے ہیں، میں نے کسی سے ادھار لیا تھا، اب جو میری حالت ہے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ میں دی جلدی کہاں سے پیسوں کا بندوبست کروں گی یار، ٹینا کے کچھ گاہک ہیں، آج رات تم ان سے ملو اور پیسے لو، زین نے کہا تو شانزے بھڑکی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں، مجھے حیدر شاہ مت سمجھو، اگر تم نہیں کرو گی تو میں خود تمہاری ویڈیوز اور جو تم نے کیا وہ تمہاری فیملی تک پہنچاؤں گا۔ میری جو ویڈیوز ہیں وہ فیس کے بغیر ہیں، کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا، شانزے نے کہا تو زین خباثت سے ہنسا تھا۔ ان کی بات نہیں کر رہا میں، تم نے جو کچھ بھی یہاں کیا میرے ساتھ وہ میں نے خفیہ کیمرے سے ریکارڈ کیا تھا۔ تم دوست ہو یار میرے، میں صرف پیسوں کا دوست ہے۔ اب تم آج رات یہیں رکو گی۔ شانزے نے زین کو بس گھور کر رہ گئی تھی، وہ جس دلدل میں اتر چکی تھی اب وہ وہاں سے آسانی سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اب اس کی زندگی ایک کال گرل سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی تھی جو روز نئے گاہکوں کا دل بہلاتی، وہ اب کچھ نہیں کر سکتی تھی، شاید اس کی یہی سزا تھی، اس سے زیادہ بدترین سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ سنیں، بازل آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا جب پری نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ ہاں کہو، میں آپ سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ بازل مسکرا دیا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوا شاید اس میں بھلائی ہو ہمارے لیے کچھ، وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا۔ پھر بھی شاید میں نے غلط کیا، بازل نے اسے نرمی سے گلے لگا لیا تھا۔ کچھ غلط نہیں ہوا، نہ آگے نہ آئندہ، بس تم دل سے مجھے تسلیم کر لو۔ کر چکی ہوں میں، پری نے بے ساختہ کہا تھا۔ بازل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، بس مجھے آج سب کچھ مل گیا، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اسی خوشی میں آج چھٹی کر لی جائے، بازل نے شرارت سے کہا تو پری شرما گئی۔ جی نہیں، جائیں اپنے کام پہ۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، کچھ اچھا وقت ساتھ گزار لیتے، وہ اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا تو پری پیچھے ہوئی۔ پرے ہٹیں آپ، یہ سب رات کو کر لیجیے گا۔ ارے واہ، یہ تو دعوت ہوئی، وہ شوخی سے ہنسا تھا۔ چلیں جائیں اب آپ۔ اچھا جاتا ہوں بھائی، پر رات کا وعدہ یاد رکھنا، بازل نے ہنستے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ پری ٹیرس پر آ کر اسے دیکھنے لگی تھی، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے پری کو دیکھا تھا ٹیرس پر، پھر وہ گاڑی چلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پری نے گہرا سانس لیا تھا، شاید وہ اب سمجھ چکی تھی اپنائے بغیر دکھ نہیں بانٹے جا سکتے، نہ ہی قبول کیے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بازل اب اس کا شوہر تھا اور ایسا شوہر شاید اس کی نیکی کا ہی صلہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی، اسے بازل کا انتظار کرنا تھا اب، شاید آنے والی رات جنون قربت کی خوبصورت رات تھی، وہ اپنا سب کچھ بازل پر نچھاور کر دینا چاہتی تھی۔ ایسے ہی زندگی خوبصورت ہوئی تھی، ایسے ہی وہ جینا چاہتی تھی، ساری عمر بازل کی محبت بھری جنون قربت کی بارشوں میں بھیگتی ہوئی۔
कहानी हुई ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर